اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت نیوز میں آپ سب دوستوں کو چودھری عبدالکریم کی طرف سے السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں جو عوام کے اندر تحفظات پائے جاتے ہیں وہ بھی دور کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور ترجمانوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ وزیر اعظم کے بیان سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ انہیں جو عوام کے اندر اور اپوزیشن میں الیکٹرانک مشین کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں وہ آگاہ ہے ان سے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آئندہ الیکشن ہے 2023 میں ہونا جنرل الیکشن پاکستان کے اندر، وہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوتے ہیں جو پہلی بار ہوگا تو کیا ان الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ عوام اپوزیشن جماعتیں تسلیم کریں گی یا انہیں ایک منصفانہ الیکشن کہا جا سکے گا؟ حکومت نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ذریعے پارلیمنٹ سے اکثریت رائے کے ساتھ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل ہے وہ پاس کروا دیا ہوا۔ اس پر اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا، جب اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کافی زیادہ اعتراضات بھی اٹھا چکا ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اب اس میں وزیر اعظم عمران خان واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو اب اس کے سامنے انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جو بل پاس ہوا ہے حکومت قانون بن گیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، لیکن یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بات کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کسی حکومت کے لیے نہیں ہے، پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے ہے، چاہے وہ حکومت کی اتحادی ہیں یا حکومت کے باہر اپوزیشن جماعتیں ہیں۔ اور پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانا ہے۔ ان جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ اس حد تک تو قابل فہم بات ہے کہ اس سے منصفانہ الیکشن کرانے میں مدد ملے گی، لیکن اس کے لیے یہ سب سے ضروری بات ہے کہ اس بارے میں تمام جماعتیں متفق ہوں۔ اکثریت رائے سے بل تو پاس ہوا ہے لیکن الٹیمیٹلی جو اپوزیشن جماعتیں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس الیکشن کے رزلٹ آنے ہیں، تو وہ الیکشن کے جو رزلٹ ہیں وہ بھی اپوزیشن جماعتوں کو قابل قبول ہونے چاہیے۔ تو وہ اسی صورت میں کہ وہ جو الیکٹرانک ای وی ایم ہے اس پر سیٹسفائی ہوں۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرانے سے پہلے تمام جماعتوں کو اپنے اعتماد میں لے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات دور کیے جائیں۔ اسی طرح سے یہ الیکشن منصفانہ کہے جا سکتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہو یا عام مینول جو طریقہ آلریڈی چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات دور ہونا چاہیے، اپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، اور پھر یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے
کہ ہمارے ہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ پہلی دفعہ ہونا ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی، اس میں اخراجات الٹیمیٹلی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بنانا پڑے گی، جو الیکشن کروانے والا عملہ ہے اس کو تربیت دینا پڑے گی، عوام کو اس بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہوگی، تو اس بارے میں ایک بڑا لمبا پروسیس ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اگر آپ لوگوں نے تجربہ کرنا ہے تو اسے مرحلہ وار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام آباد میں کر لیتے ہیں، کوئی چند بڑے شہروں میں کر لیتے ہیں جہاں ایک تو لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور وہاں پر بجلی اور نیٹ کی تمام تر سہولتیں میسر ہیں۔ یہ کافی 8-10 ملکوں میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ چل رہا ہے، ووٹ الیکشن ہوتے ہیں ای وی ایم مشین پر، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی کافی سالوں سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسے یکدم امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، اسے مرحلہ وار اڈاپٹ کیا تھا۔ انہوں نے یہ تمام سسٹم جو ہے نا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خود انہوں نے اختیار کیا اپنا۔ تو اس ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ اچھا ہے، اس سے شفافیت پیدا ہوگی، لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ جو ہے نا وہ ایک تو تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جاتا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اعتراضات دور کیے جاتے اور اسے مرحلہ وار اڈاپٹ کیا جاتا، تو اس سے آسانی پیدا ہوتی۔ اب بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کوئی طریقہ دایا اختیار کرے کہ جس سے کم از کم الیکشن پر سوالات نہ اٹھیں، پوری قوم کو وہ الیکشن قبول ہو، وہ الیکشن کے جو رزلٹ ہیں اسے تمام اپوزیشن جماعتیں بھی ایکسیپٹ کریں۔ اسی طرح اس کا فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن کا، ادروائز الیکشن پر سوالات اٹھیں تو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس بارے میں غور کریں گے اور اس میں پائی جانے والے جو تحفظات ہیں، تقریر کیا ہے، اعتراضات ہیں، وہ دور کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔